سب سے پہلے تو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ قرآن میں پیغمبروں کے قصے تفریح کے لیے نہیں بتائے گئے ہیں، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے ہم لوگ کیا ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، جن کو ہیبریو بائبل میں ابراہم کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت ابراہیم جن کا ذکر ان 25 پیغمبروں میں ہے جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی تھی، اور یہ زمانہ جاہلیت کے اس دور میں تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، چاند کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جسے آپ کے بعد تمام نبیوں نے پلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کام بت تراشی تھا۔ وہ بت تراشتے تھے اور ان کو بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی، جس وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ لے پاتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم کے والد انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں بازار جا کر بیچو۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے لوگو آؤ، اے لوگو اپنے خداؤں کو خرید لو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ جب ایک بھی بت نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار آزر کے سامنے لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا ہی بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم بچپن میں جب لوگوں کو اور خود اپنے باپ کو بتوں کے آگے سر جھکائے اور پوجا پاٹ کرتے دیکھتے تھے تو بہت افسوس کرتے تھے اور اپنے دل میں کہتے تھے کہ یہ بت پتھر کے ہیں جن کو ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اب خود ہی اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ ہاران اور ناہور بھی آزر کے بیٹے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر ایک بت پرست انسان تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ بات سنی تو سختی کے لہجے میں کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ آزر کی یہ بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد آزر نے ان کو گھر سے نکالنے کی اور قتل تک کرنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا۔ پھر اپنے والد کا گھر چھوڑنے کے بعد آپ نے اپنی پوری توجہ اپنی قوم کی طرف کی جن پر آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی اور ہر اس چیز کی جس کو یہ لوگ طاقتور سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو اور اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دیتے تو وہ صرف یہی کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں کی نسلیں اس کام میں اپنی عقلوں پہ پردے ڈال چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ان کی پرستش کی ہے، ان کو خدا مانا تو ہم بھی انہیں کو خدا مانتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو صرف جواب میں اتنے کہتے تھے کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے، کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے خیال میں ایک ترکیب آئی، کہا کہ جب یہ سب لوگ عید کے میلے پر چلے جائیں گے اور بت خانہ خالی ہو جائے گا، اس وقت میں ان کے بتوں کو توڑوں گا۔ قسم خدا کی میں ضرور کوئی ترکیب کروں گا، تب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب اس تہوار کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو توڑ سکے۔ جب جشن کا دن آیا تو سب تیار تھے جشن میں جانے کے لیے، صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ جشن میں نہیں جائیں گے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ کافی اصرار کے بعد وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر جشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب شہر خالی تھا اور علاقے کے سب لوگ دریا کنارے جشن میں مصروف تھے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے کی طرف چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے آگے کافی سارا کھانا اور کچھ قیمتی سامان پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور مذاقاً کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے سامنے اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم لوگ اسے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو؟
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और इन तमाम बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। इनमें से सिर्फ एक बुत, जो कि इनमें सबसे बड़ा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया और वहां से चल दिए। लोग जब जश्न से वापस लौटे तो हैरान रह गए ये देखकर कि उनके बुतों का इतना बुरा हाल किसने किया। सब अफसोस और फिक्र में थे कि ये किसने किया होगा। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमने इब्राहीम को इन बुतों को बुरा भला कहते सुना है और वो इनका सख्त दुश्मन है, इसने ही इनको तोड़ा होगा। सब लोग कहने लगे कि इब्राहीम को सामने लाओ और उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया और इसे सजा दो। सब लोग जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ए इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम ने जवाब दिया कि ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से पूछ लो कि इनका ये हाल किसने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। सब लाजवाब थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था और बोले कि ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत क्यों करते हो, जो ना तो तुम्हें कोई नफा दे सकते हैं और ना कोई नुकसान। तुम उन बुतों की इबादत करते हो जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो। ए कौम, तुम में अक्ल है तो उस हस्ती की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। ये बुत परस्ती छोड़ दो। सब कुछ समझ आने के बाद भी लोगों ने सबक हासिल करने के बजाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। सबक हासिल करने के बजाय वही रवैया इख्तियार किया जो हर मुतकब्बर शख्स शिकस्त खाने के बाद अपनाता है। नमरूद के हुक्म से और इस कौम की मर्जी से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की तैयारी की गई। पूरी कौम को कहा गया कि सब लकड़ियां इकट्ठी करें और इनको एक मैदान में जमा करें, और सब ने इस काम में हिस्सा लिया, ये समझ के कि इससे सवाब मिलेगा, इनसे इनका देवता खुश होगा। जब काफी तादाद में लकड़ियां इकट्ठी हो गईं तो इन लोगों ने इसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो इन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा और एक मंजनीक के जरिए आग में फेंक दिया, क्योंकि आग इतनी ज्यादा थी कि कोई करीब नहीं जा सकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के न कपड़े जलाए न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जली जिनसे आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम को जलता हुआ देखने के लिए जमा थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में महफूज बैठे हैं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए तो इतना बड़ा मौजा देखने के बाद भी ये लोग कुफर पर ही रहे। और लूत अलैहिस्सलाम, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, जिनको हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, सिर्फ वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आग से बाहिफाजत निकाला तो इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा नमरूद के साथ होता है। नमरूद जो कि उस वक्त बाबुल का बादशाह था। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था नमरूद के बारे में कि वो कैसा जालिम और जाबिर बादशाह था। जब नमरूद के पास इस वाक़ये की खबर पहुंची तो इसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया तो इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने इस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। जवाब में नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, मैं भी जिंदा करता हूँ और मार देता हूँ। इसने हुक्म दिया कि जेल से 2 कैदियों को लेके आओ। फिर इसने एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे ही हुक्म से इनको जिंदगी मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी जहालत से हैरान ना हुए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक मेरा खुदा सूरज को मशरिक से लाता है, तो तू उसको मगरिब से ले आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात का नमरूद के पास कोई जवाब न था। इस तरह इब्राहीम ने इसका जाहिल होना लोगों पर वाज़िया कर दिया और नमरूद के पास कहने को कुछ भी नहीं था। नमरूद जो कि लोगों से कहता था कि मेरी परस्तिश करो, नमरूद जो कि खुदाई का दावा करता था, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन दलीलों के आगे लाजवाब था। उसके पास कोई जवाब न था। नमरूद के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो हम कभी बनाएंगे कि नमरूद की मौत कैसे हुई थी, मगर अभी हम सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टॉपिक के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ पर इन्होंने अपने चचा की बेटी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोगों को तौहीद की दावत दी। इस शहर के लोगों में चांद तारों की बहुत अहमियत थी। ये लोग रात को इबादत करते थे और तारों को और चांद को पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इधर कुछ अर्से क़याम के बाद आप मिस्र की तरफ हिजरत करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र पहुंचे तो वहाँ फ़िरौन की हुकूमत थी और इस वक्त का फ़िरौन निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने फ़िरौन को खबर दी कि हमारे शहर एक परदेसी आया है हिजरत करके, जिसके साथ एक बहुत खूबसूरत औरत है। फ़िरौन ने ये सुनकर फौरन लोगों को भेजा और बोला कि इस औरत को मेरे पास ले आओ। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि इसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो इसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इसी दौरान अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी
ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا اس روحی زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ فرعون نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا سے اس فرعون کا ہاتھ جم گیا اور وہ درد میں چیخنے لگا کہ سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ سوچیں گے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس فرعون کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر وہی حرکت کی اور بدکاری کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر وہی ہوا، اس کا ہاتھ جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ لگاتار ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر وہ اسے اس درد سے نجات دلا دے گی تو وہ اسے جانے دے گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ پھر آزاد ہو گیا۔ فرعون نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی اسکالرز اور محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں تھیں بلکہ ان کی بیٹی تھی۔ بہرحال حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئیں۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ ہم واپس اپنے شہر چلے جائیں گے، فلسطین۔ ابراہیم کی عمر 86 سال کی ہو گئی اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں اور ابراہیم کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم کے ساتھ کروا دوں۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت مکہ ایک بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام حیرانی سے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتی رہی پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو ہاجرہ علیہ السلام پرسکون ہو گئیں اور بولیں کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ کی وادیوں میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ خوراک اور پانی جلدی ختم ہو گیا، جس میں کھجور کا تھیلا تھا اور تھوڑا سا پانی۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو بھوک سے روتا نہیں دیکھ پائیں، اس لیے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک مل جائے یا کسی انسان کی جھلک ہی نظر آ جائے۔ جب آپ صفا پہاڑی پر پہنچی اور کچھ بھی نہ ملا تو آپ تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال کیا کہ پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہاجرہ علیہ السلام کی ادا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو قائم رکھنے کے لیے اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرے کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر پہنچی تو ایک آواز آئی جو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ کی مدد کو بھیجا تھا، اور اللہ کے حکم سے ہی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے چشمہ جاری ہوا جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی دعا قبول کی اور زمین میں سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کی شروعات تھی جو آج تک جاری ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا، اور بس یہی آب زمزم ان لوگوں کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں سے گزرا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے والوں نے آپ کی بات مان لی۔ اس طرح ادھر لوگ بھی آ گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر انہی میں جوان ہوئے اور وہیں پرورش پائی، اور ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1 یا 2 بار ان سے ملنے مکہ آ جاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور جوان ہوئے تو ایک بار پھر اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت آ گیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی اور یہ خواب 2-3 راتوں تک جاری رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے ملے اور ان سے فرمایا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ نہ رک جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور چھری گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن پر کوئی اثر نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔
फिर अल्लाह ताला की वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई कि ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक ये एक बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो ये मेंढा खड़ा है, इसको बेटे के बदले में ज़िबा कर। हम नेक लोगों को इसी तरह नवाजते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के पास एक दुम्बा खड़ा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इसी दुम्बे को ज़िबा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी कबूल हुई कि आज भी ज़िलहज की 10 तारीख को तमाम दुनिया इस्लाम में ये कुर्बानी इसी तरह मनाई जाती है, जिसको हम बकरा ईद कहते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की नेकी और अजमत के बदले में अल्लाह ने इन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र तब तकरीबन 100 साल और सारा अलैहिस्सलाम तब 90 साल की थी और दोनों बूढ़े हो चुके थे। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंचाने के लिए फरिश्तों को भेजा। फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई और कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं तो बांझ हूँ और मेरे खावंद भी बूढ़े हो चुके हैं। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसलों पर हैरान मत हो, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। कुछ अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि काबा की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्सर मक्का जाते थे इस्माइल अलैहिस्सलाम से और अपनी बीवी हाजरा से मिलने। तब इन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस मुकाम पर अल्लाह ताला का घर तामीर करूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आपका और आपके खुदा का हुक्म, मैं हाजिर हूँ अब्बा जान। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है और जानने वाला है। बैतुल्लाह की सबसे पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई थी और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखा दी थी जहाँ काबा की तामीर होनी थी। तामीर काबा के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे और जब वो इस पत्थर पर खड़े हुए तो उस वक्त ये पत्थर पिघल गया और इस पत्थर पर उनके पैरों के निशान आ गए और इस पत्थर को मुकाम इब्राहिमी कहा जाता है। और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी आवाज किस किस तक पहुंचेगी इस वीरान जगह पर? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपकी जिम्मेदारी आवाज लगाना है और पहुंचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अराफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई, लोगों बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रे की ख्वाहिश रखता है और लाखों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने आते हैं।